قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم۔ قابل احترام اسلامی بھائیوں، ساتھیوں اور عزیزوں، یہ اللہ رب العالمین کا خاص فضل و کرم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اور آپ اتباع سنت کے موضوع پر کچھ سننے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں، جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارا یہاں جمع ہونا، اکٹھا ہونا ہمارے دین و دنیا کے لیے مفید بنائے اور اسے ہماری نجات کا ذریعہ بنائے۔ پیارے بھائیوں، ساتھیوں، اتباع سنت کا موضوع اس دور میں اس اعتبار سے بہت زیادہ اہم ہے کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا کیا ہے؟ کوئی آدمی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ ان باتوں سے بہت حد تک لوگ غافل ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اتباع کا مطلب کیا ہوتا ہے، چونکہ یہ لفظ بار بار اس درس میں آئے گا۔ اتباع کا مطلب ہوتا ہے تابع داری کرنا، فرما برداری کرنا، پیچھے پیچھے چلنا۔ اور سنت کا مطلب ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل، عمل، تمام چیزوں کو، چاہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو، آپ کا اپنا عمل ہو، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی کام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی کام کیا گیا ہو اور آپ نے اس پر لوگوں کو روکا نہ ہو، یہ تمام کی تمام چیزیں سنت کہلاتی ہیں۔ تو اس طریقے سے اتباع سنت کا مطلب یہ ہوگا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی تابعداری، آپ کے اسوے کی اور آپ کے عمل کے پیچھے پیچھے چلنا، فرما برداری کرنا۔ دنیا میں ایک ہی ایسی ذات ہے جس کی فرما برداری کا، جس کی اتباع کا مکمل اور مطلق طور پر حکم دیا گیا ہے۔ دنیا میں صرف ایک ہی ایسی ذات ہے اللہ کے بعد جن کی اطاعت و فرما برداری کا مطلق حکم دیا گیا ہے، یعنی کوئی اور اگر حکم دے گا آپ کو، والدین بھی بڑے اہم ہوتے ہیں، لیکن ان کے حکم میں یہ دیکھا جائے گا کہ آیا وہ درست بات کا حکم دیتے ہیں یا غلط بات کا حکم دے رہے ہیں، کوئی بھی ہو ایسے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری مطلق طور پر کی جائے گی، اندھے اور بہرے ہو کر کے کی جائے گی۔ یعنی یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں کہا یا ایسا کرنے کا کیوں حکم دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا، اس پر عمل کرنا واجب اور ضروری ہو جائے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جتنے بھی لوگ ہوں گے، سارے لوگوں کی اطاعت و فرما برداری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری پر موقوف ہوگی۔ یعنی اگر کسی آدمی کی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بات کے موافق ہوگی، مطابق ہوگی، تب اس کی بات قبول کی جائے گی۔ اگر اس کی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موافق اور مطابق نہ ہوگی تو پھر اس کی بات قبول نہ کی جائے گی۔ یہ اس لیے کہ اس دور میں ہمارے ہاں غلط فہمیاں بہت زیادہ ہیں۔ یا یوں سمجھ لیجئے کہ ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام اور مرتبے کو صحیح طریقے سے پہچانا نہیں ہے۔ ہمارے بہت سارے بھائی ایسے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے مقابلے میں اوروں کی بات کو بھی پیش کرتے ہیں یا انہیں ماننے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ معاملہ یہ ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو امیر بنا دیا ہو، کسی کو رہبر بنا دیا ہو، تب بھی اگر وہ غلط کام کا حکم دیتے ہیں تو ان کے اطاعت و فرما برداری نہیں کی جائے گی۔ مثال کے طور پر مشہور بات ہے، مشہور روایت ہے، مشہور واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کرام کو ایک جگہ بھیجا اور ان میں ایک شخص کو جماعت کا امیر بنایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمام صحابہ سے کہ یہ امیر جو ہیں ان کی اطاعت و فرما برداری واجب اور ضروری ہوگی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، لیکن کسی بات پر ناراض ہو کر کے جماعت کے امیر نے، جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر بنایا تھا، غصے میں آ کر کے یہ حکم دیا کہ
لکڑیاں اکٹھا کی جائیں اور آگ لگائی جائے اور اس کے بعد سارے کے سارے لوگ اس آگ میں داخل ہو جائیں، تو بہت سارے لوگ اس کے لیے تیار ہو گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کے امیر کی بات ماننے کا حکم دیا تھا، اور بہت سارے لوگ اس بات کے لیے تیار نہ ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اسی آگ سے بچنے ہی کے لیے تو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، آپ پر ایمان لائے ہیں، پھر اگر اسی آگ میں داخل ہو جائیں تو کلمہ پڑھنے کا فائدہ کیا ہوگا، اس لیے ہم اس آگ میں داخل نہیں ہوں گے۔ اور ان لوگوں کو جو آگ میں کودنے کے لیے تیار تھے ان کو بھی کنونس کرنا شروع کر دیا، اور یہاں تک کہ آگ سرد ہو گئی، ٹھنڈی ہو گئی اور کوئی آگ میں داخل نہ ہوا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، لو دخلتموہا، اگر تم اس آگ میں داخل ہو جاتے، کود جاتے، ما تزالو، تو اسی آگ کے اندر رہتے، کب تک، الی یوم القیامہ، قیامت تک، یعنی اگر تم نے اپنے امیر کی بات مان کر کے اس آگ میں چھلانگ لگا دی تو ہمیشہ اسی حالت میں رہتے قیامت کی صبح تک۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قاعدہ بیان کیا، لا طاعت فی معصیت الخالق یا فی معصیت اللہ، اللہ کی نافرمانی کر کے کسی بھی انسان کی اطاعت و فرمانبرداری نہیں کی جائے گی، انما الطاعت فی المعروف، اطاعت و فرمانبرداری صرف معروف کاموں میں، بھلے کاموں میں کی جائے گی۔ معلوم یہ ہوا کہ جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر بنایا تھا، رہبر اور قائد بنایا تھا، تو ان کی اطاعت و فرمانبرداری مطلق طور پر نہیں کی جا سکتی ہے، تو وہ حضرات جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ لیڈر بنایا ہے، نہ رہبر بنایا ہے، نہ قائد بنایا ہے، تو ان کی اطاعت و فرمانبرداری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کیسے کی جا سکتی ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ اب یہاں سے ہمیں اور آپ کو یہ سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کس حد تک ضروری ہے، اور اگر ہم آپ کی نافرمانی کرتے ہیں تو کس حد تک نقصان ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ جتنی بھی کامیابی کی سیڑھیاں ہیں، جس قدر کامیابی ہے، وہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری ہی میں ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی، آپ کے خلاف جانا، صرف اور صرف نقصان کا، خسارے کا، جہنم کا سودا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے آپ محبوب ہو جائیں، تب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہوگی۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے، تب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کرنی ہوگی۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن آپ نبیوں، شہداء، صالحین کے ساتھ ہوں، تب بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کرنی ہوگی۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ جنت میں داخل ہو جائیں، تب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کرنی ہوگی۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ رب کی رحمتیں اور نوازشیں آپ پر نازل ہوں، تب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کرنی ہوگی۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، تب بھی آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہی عمل کرنا ہوگا۔ یہ ساری کی ساری باتیں وہ ہیں جو قرآن اور احادیث میں بیان کی گئیں۔ مثال کے طور پر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 اور 32 پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، آپ ذرا غور کریں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم لوگ یعنی امت کے افراد اللہ رب العالمین سے محبت کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے چہیتے اور قریب بننا چاہتے ہیں، اللہ کے مقرب بننا چاہتے ہیں، تو نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں۔ نہیں کہا کہ اگر لوگ اللہ رب العالمین کے قریبی بننا چاہتے ہیں، فاتبعونی، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلو۔ یعنی اللہ کا اگر محبوب بننا ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلنا ہوگا، آپ کی تابعداری کرنی ہوگی، آپ کی فرمانبرداری کرنی ہوگی۔ پھر کیا ہوگا؟ اگر کوئی آدمی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کرنا شروع کر دے، آپ کے پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دے، آپ کو اپنا اسوہ، قائد، ماڈل اور رہبر تسلیم کر لے،
تو پھر کیا ہو جائے گا؟ یحببکم اللہ، وہ اللہ رب العالمین کا چہیتا بن جائے گا، وہ اللہ کا محبوب بن جائے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے کی وجہ سے جو گناہ سرزد ہو جائے گا اسے بھی اللہ رب العالمین معاف کر دے گا کہ یہ بندہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے والا ہے۔ تو گویا یہاں پر دو عظیم فائدہ ذکر کیا گیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنے کا، آپ کی تابعداری کرنے کا۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے تو اللہ کا محبوب ہوتا ہے، اور دوسری یہ ہے کہ اس کے گناہ کیا ہوتے ہیں؟ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور اگر کوئی آدمی ایسا نہیں کرتا ہے تو آگے کیا کہا؟ سورہ آیت 32 میں، آیت نمبر 32 میں کہا قُلْ اطیعوا اللہ والرسول، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اللہ کی فرما برداری کرو اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر تم لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری سے منہ موڑا، اعراض کیا، اگنور کیا، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ یعنی کلم کلا اللہ اور اس کے رسول سے بغاوت کرنا، آپ کی سنتوں کا مذاق اڑانا، یہ انسان کو بسا اوقات مسلمانوں کی فہرست سے نکال کر کے کفر کی دنیا میں پہنچا دیتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور وَلَا تَنَازَعُوا، اور آپس میں اختلاف مت کرو۔ یہاں بھی اللہ کی اطاعت اور اللہ کی اطاعت کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر کہا کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور قیامت کے دن اللہ ایسے بندوں پر رحم نازل فرمائے گا۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کرتے ہیں ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو گیا، ومن عصانی دخل النار، اور جس نے میری نافرمانی کی وہ کہاں گیا؟ جہنم میں داخل ہو گیا۔ اسی طریقے سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی، میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی الا من ابا، مگر اس نے جس نے جنت میں داخل ہونے سے انکار کیا، جس نے اپنے آپ کو جنت میں داخل کرنا ہی نہیں چاہا۔ قالوا یا رسول اللہ ومن یابا، اے اللہ کے رسول کون ہے جو جنت میں داخل نہیں ہونا چاہتا ہے، جو جنت میں داخل ہونے سے انکار کرتا ہے؟ قال من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں داخل ہونے سے انکار کیا۔ یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری جنت میں داخلے کا سبب ہے، اور آپ کی نافرمانی جہنم میں داخل ہونے کا سبب ہے۔ اسی طریقے سے ایک سچا پکا مومن جو حقیقت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہے، اس کی شدید خواہش ہوتی ہے دنیا کے اندر بھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو جائے۔ آپ جس سے محبت کرتے ہیں اسے دیکھنے کی طلب اور لگن ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ آپ کو اپنے بچوں سے محبت ہے تو بچوں کو دیکھے بغیر سکون نہیں ملتا ہے، بیوی سے محبت ہے اسے دیکھے بغیر ملے بغیر سکون نہیں ملتا ہے، والدین سے محبت ہے ان سے ملے بغیر سکون نہیں ملتا ہے۔ تو ان تمام محبتوں سے زیادہ تو ہمیں اللہ کے رسول سے محبت ہے۔ پھر ایک انسان دنیا کے اندر مضطرب رہتا ہے، پریشان رہتا ہے کہ اے کاش رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو جائے، آپ کا چہرہ نصیب ہو جائے، لیکن اس دنیا کے اندر تو یہ پاسبل نہیں ہے، ممکن نہیں ہے۔ اس لیے بندہ وہ کام کرتا ہے جس سے اس دنیا میں تو نہ صحیح
لیکن مرنے کے بعد قیامت کے دن اور جنت میں اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب ہو جائے، آپ کا ساتھ نصیب ہو جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بڑا ہی آسان طریقہ بیان کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن اور جنت میں اسے رسولوں کا ساتھ ملے، امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ملے، شہداء، صدیقین، صالحین کا ساتھ ملے، ابو بکر، عمر، عثمان و علی کا ساتھ ملے، تو اسے کیا کرنا ہوگا؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ جو آدمی اللہ کی اطاعت کرتا ہے، جو آدمی اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ان لوگوں کے ساتھ رکھے گا جن پر اللہ رب العالمین کا انعام ہوا، یعنی نبیوں کے ساتھ، یعنی صدیقوں کے ساتھ، یعنی شہداء اور صالحین کے ساتھ۔ اور کتنے ہی بہترین یہ لوگ ساتھی ہوں گے، کتنے ہی بہترین یہ لوگ پارٹنر ہوں گے، یعنی ایسے لوگوں کی رفاقت نصیب ہوگی، ایسے لوگوں کے ساتھ جنت میں رہنے کا موقع نصیب ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کرتے ہیں۔ تو اس قدر عظیم نعمت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری پر اس قدر زور دیا گیا کہ اگر کوئی آدمی رسول کی اطاعت کر لیتا ہے تو گویا اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ اب ان آیات سے یہ بات اور احادیث سے یہ بات بالکل واضح معلوم ہو جاتی ہے، واضح طور پہ، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری حد درجہ ضروری ہے۔ یہاں تک کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کے کرنے کا حکم دے دیا تو اس میں قیل و قال نہیں کیا جائے گا، اس کے متعلق بحث پرس نہیں کی جائے گی، سوال و جواب نہیں کیا جائے گا کہ آخر آپ نے ایسا کیوں کہا، آخر آپ نے ایسا کرنے کا حکم کیوں دیا۔ آج کے دور میں تو بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے، اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اس دور میں فرسودہ اور اولڈ اور پرانی مانی جائے گی، تسلیم کی جائے گی۔ اگر اس طرح کی گستاخی ہو گئی کسی سے تو پھر اس کی آخرت خطرے میں ہوگی، اس کی جنت خطرے میں ہوگی۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے صاف لفظوں میں کہا سورہ حشر کی آیت نمبر 7 میں، ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو چیز بھی میرا رسول تمہیں دے دیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دے دیں اسے لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں روک دیں اس سے رک جاؤ، بحث پرس مت کرو، سوال و جواب مت کرو، قیل و قال مت کرو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ اذا امرتکم بامر، جب میں تمہیں کسی کام کے کرنے کا حکم دے دوں، فتقوہ، تو اسے کرو جہاں تک تمہیں طاقت اور قوت ہو۔ اگر میں کسی کام کرنے کا حکم دے دوں تو طاقت بھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَاجْتَنِبُوهُ، اور اگر میں کسی چیز سے تمہیں روک دوں تو فوراً اس سے رک جاؤ، فوراً اس سے رک جاؤ۔ تو یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کا معاملہ یہ ہے کہ مطلق طور پر آپ کی اطاعت و فرمانبرداری کی جائے گی، اور اگر کسی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے کی جرات کی، کسی نے یہ سمجھا کہ یہ بات تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹھیک ہے لیکن فلاں کی بات بھی درست اور صحیح ہے، اس لیے فلاں کی بات بھی مانی جا سکتی ہے یا تسلیم کی جا سکتی ہے، اس طرح کی گفتگو اور اس نے کی یا اس طرح کا معاملہ اگر اس نے اختیار کیا تو پھر یاد رکھے کہ اس کا معاملہ بہت سخت ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں کہا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، جو لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے کے خلاف عمل کرتے ہیں، آپ سے بغاوت کرتے ہیں، آپ کے حکامات کے خلاف جانے کی کوشش کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہ یہ لوگ کسی بڑے آزمائش میں گرفتار ہو جائیں یا دردناک عذاب ایسے لوگوں کو پہنچ جائے۔ گویا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنا، آپ کے حکم کے خلاف جانا، اپنے آپ کو فتنے میں مبتلا کرنا ہے اور اپنے آپ کو دردناک عذاب سے دو چار کرنا ہے۔ اور اللہ کے نبی اللہ رب العالمین نے دوسرے مقامات میں دوسری جگہ پہ کہا
کہ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا، کہ جو آدمی جب اللہ اور اس کے رسول کسی معاملے میں فیصلہ کر دیں، دونوں کی بات کی جا رہی ہے، یعنی جیسے اللہ کا فیصلہ ویسے اس کے رسول کا فیصلہ، جیسے اللہ کی بات ویسے اس کے رسول کی بات، اسی لیے اللہ نے کہا وما كان لمؤمن ولا مؤمنہ، کسی بھی ایمان والے مرد کے لیے، کسی بھی ایمان والی عورت کے لیے جائز اور درست نہیں ہے اذا قضى الله ورسوله امرا، جب اللہ اور اس کے رسول کسی معاملے میں فیصلہ کر دیں، ان يكون لهم الخيرة من امرهم، تو وہ اپنے اختیار کی بات کریں، اپنی مرضی کی بات کریں، نہیں، جب اللہ اس کے رسول کا فیصلہ آ گیا تو کوئی اختیار باقی نہ رہا، کسی کا کوئی فیصلہ باقی نہ رہا، کسی کی کوئی مرضی باقی نہ رہی۔ اور اگر کسی نے اللہ اس کے رسول کے فیصلے کے خلاف عمل کرنے کی کوشش کی، بغاوت کرنے کی کوشش کی، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس نے اللہ اس کے رسول کے خلاف عمل کیا، نافرمانی کی، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، تو وہ بالکل کھلی ہوئی گمراہی میں پڑ گیا، بالکل کھلی گمراہی میں پڑ گیا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ وہی فیصلہ ہے جو اللہ کا فیصلہ ہے، آپ کی بات ویسے ہی جیسے اللہ کی بات ہے۔ بہت سارے لوگ اس بات کو سمجھ نہیں پاتے ہیں، کہتے ہیں قرآن کی بات تو مانی جائے گی لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی جائے گی، یا آپ کی بات ماننے میں اس قدر قوت اور طاقت نہیں ہے، اتنی مضبوطی نہیں ہے جو اللہ کی بات میں ہے۔ میرے بھائیوں، ساتھیو، عزیزو، یہ غلط فہمی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی اللہ ہی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اللہ کے نبی اپنی خواہش سے، اپنی مرضی سے نہیں گفتگو کرتے ہیں، آپ وہی بات کہتے ہیں جو آپ پر وحی کی جاتی ہے۔ تو اس طریقے سے جو اللہ کی بات ہے اور جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات وہی ہے جو اللہ کی بات ہے۔ آپ فرماتے ہیں الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، اے لوگوں، مجھے قرآن دیا گیا ہے اور اسی کے مثل دی گئی ہے، یعنی سنت، آپ کا طریقہ، حدیث شریف۔ تو حدیث شریف یا نبی علیہ السلام کا طریقہ اور آپ کی سنت وہی ہے جو اللہ رب العالمین کا حکم ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی گفتگو اور بات نہیں کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح انداز میں کہا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، تیرے رب کی قسم، اس وقت تک لوگ مومن کامل ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ وہ آپ کو اپنا جج، فیصل، حاکم تسلیم نہ کر لیں اپنے تمام معاملوں میں، اور جب آپ فیصلہ کر دیں تو اسے بغیر چو چرا مکمل طریقے سے تسلیم کر لیں۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، پھر آپ نے جو فیصلہ کر دیا ہے اس فیصلے کے متعلق ان کے دل میں کوئی تنگی نہ ہو، کوئی انقباض نہ ہو، یہ نہ کہیں کہ فیصلہ تو اللہ کے نبی کر دیا ہے لیکن فیصلہ اچھا نہیں ہے، دل کو بھا نہیں رہا ہے، تو کوئی تنگی نہ ہو دل میں، بلکہ مکمل طریقے سے اس فیصلے کو وہ تسلیم کریں، مکمل طریقے سے فیصلے کو تسلیم کریں۔ آج بھی میرے بھائیوں، ساتھیوں اور عزیزوں، یہی معاملہ ہمارا اور آپ کا ہونا چاہیے۔ اس دور میں بہت سخت ضرورت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی گفتگو کی جائے، بات کی جائے، اور لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے تو پھر کسی کی بات کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں بار بار ان تمام چیزوں سے منع کرتا ہے کہ کوئی آدمی دوسروں کی بات کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مقابلے میں پیش کرے۔ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو، اللہ اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو، اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے اونچی مت کرو۔ اونچی نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مقابلے میں کسی اور کی بات کو پیش کرے، مقدم کرنے کی کوشش کرے، یہ معاملہ ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے وارننگ دی ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تمہیں اس کا پتہ بھی نہ چل سکے گا۔ بتانے کا مقصود یہ ہے، اس آیت کا لب لباب اور خلاصہ یہ ہے کہ آدمی
اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، حج کرتا ہے، لیکن بعض معاملات میں وہ دوسروں کی باتوں کو تسلیم کرتا ہے یا یہ جاننے کی کوشش نہیں کرتا ہے آیا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے کہ نہیں ہے، کسی امام کی بات کو، کسی پیر اور ولی کی بات کو اس قدر اہمیت دے دیتا ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ بہت اہم لوگ ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہو جاتی ہے، تو ایسے میں ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کے سارے اعمال برباد ہو جائیں، اس کے روزے، اس کی نمازیں، اس کی ساری عبادت برباد ہو جائے محض اس وجہ سے کہ اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بغاوت کی۔ اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی مقامات پر بیان کی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو ضائع اور برباد نہ کرو۔ یعنی اگر کوئی آدمی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتا ہے، اللہ کی اطاعت نہیں کرتا ہے، تو اس کے اعمال کیا ہو جائیں گے؟ برباد ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے۔ نماز پڑھ رہا ہے، بڑے خلوص اور خضوع کے ساتھ پڑھ رہا ہے، بڑے اہتمام کے ساتھ پڑھ رہا ہے، صرف اللہ کی رضا کے لیے پڑھ رہا ہے، لیکن اگر طریقہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے اور یہ جاننے کی کوشش نہیں کرتا ہے کہ میں جو نماز پڑھ رہا ہوں کیا یہی نماز ہے جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کا حکم دیا ہے، کیا یہ وہی طریقہ ہے نماز کا جس طریقے پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے، اگر یہ کوشش نہیں کرتا ہے، بس کہیں سے کسی کا بھی طریقہ مل گیا اور پڑھنا شروع کر دیا، تو پھر ایسی صورتحال میں اس کی ایک وقت کی بھی نماز قبول نہ کی جائے گی۔ صحابہ کا زمانہ ہے، سیدنا حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ مسجد میں نماز ادا کر رہا ہے، سنن نسائی کی صحیح درجے کی روایت ہے۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو آئے، انہوں نے حذیفہ الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تم کتنے سالوں سے نماز ادا کر رہے ہو، نماز پڑھ رہے ہو؟ کہا 40 سال سے نماز ادا کر رہا ہوں۔ تو کہا تمہاری نماز ہوئی ہی نہیں، تمہاری نماز 40 سال میں جتنی بھی تم نے نماز پڑھی کوئی بھی نماز قبول نہیں ہوئی، اس لیے کہ تمہاری نماز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوئی نہیں۔ اور اگر 2 رکعت تم نماز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پڑھ لو تو یہ کیا ہے؟ بہت بڑی چیز ہے۔ اور یہی وجہ ہے آدمی ان چیزوں پر دھیان نہیں دیتا ہے، وہ صرف عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، یہ نہیں دیکھتا ہے کہ یہ عمل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے کہ نہیں ہے۔ ہر آدمی سمجھتا ہے کہ نماز پڑھنا بہت اچھی بات ہے، راتوں میں عبادت کرنا بہت اچھی بات ہے۔ میرے بھائیوں، اچھی بات اس وقت ہوگی جب وہ طریقہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا۔ میں آپ کو بتلاؤں، آج کے اس دور میں لوگوں نے اپنے منمانی طریقے سے عبادت کرنی شروع کر دی ہے اور یہ سمجھ نہیں پاتے ہیں یا سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں کہ عبادات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہی قبول کی جائے گی۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عبادات اگر کوئی آدمی 2 چیزوں کو صحیح طریقے سے جان لے، اگر کوئی آدمی 2 چیزوں کو صحیح طریقے سے جان لے تو اس نے پورا دین جان لیا۔ ایک یہ کہ عبادت کس کی کرنی ہے، عبادت کس کی کرنی ہے؟ کیا جواب ہوگا آپ کا؟ اگر میں آپ سے سوال کروں کہ عبادت کس کی کرنی ہے؟ اللہ کی کرنی ہے۔ عبادت کیسے کرنی ہے؟ عبادت کیسے کرنی ہے؟ جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتلائی ہے۔ یہی 2 چیزیں جس نے سمجھ لی، عبادت کس کی کرنی ہے اور عبادت کیسے کرنی ہے، تو گویا کہ اس نے پورا دین سمجھ لیا۔ عبادت اللہ کی کرنی ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کرنی ہے۔ اب نماز پڑھنا عبادت ہے کہ نہیں؟ روزہ رکھنا عبادت ہے کہ نہیں ہے؟ قیام اللیل کرنا عبادت ہے کہ نہیں ہے؟ اسی طریقے سے اگر آدمی اپنی نیتوں کو خالص کر لے تو کاروبار کرنا بھی عبادت ہے، کاروبار کرنا بھی عبادت ہے، بیویوں کے پاس جانا اور اس سے ہم بستری کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ اسی طریقے سے روز مرہ کی پوری زندگی اس کی کسی سے محبت کرنا اللہ کے لیے یہ بھی عبادت ہو جائے گی، کیونکہ عبادت کہتے ہیں کہ ہر وہ کام، ہر وہ عمل جو اللہ کو پسند ہو اور جس سے اللہ رب العالمین راضی ہو، وہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہے؟ عبادت ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی آدمی محبت کے ساتھ اپنے بیوی کے منہ میں لقمہ اور نوالا بھی ڈالتا ہے کھانے کا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ بھی صدقہ ہے، اس پہ بھی کیا ہے؟
ثواب ملتا ہے، اس میں بھی ثواب ملتا ہے۔ تو یہ میرے بھائیوں، ساتھیوں اور عزیزوں، یہ جاننا بہت ضروری ہے ہمارے اور آپ کے لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے عبادت کی ہے۔ اچھا، بہت سارے ہمارے بھائی یہ کہتے ہیں کہ اتنا بہتر کام ہے نمازیں پڑھنا، اگر کسی عمل سے روکا جائے، اس دور میں کسی عمل سے روکا جائے جو نماز کی صورت میں ہو یا روزے کی صورت میں ہو یا اور کسی صورت میں ہو، تو وہ یہی جواب دیتے ہیں کہ کیا یہ نماز، یہ روزہ، یہ عبادت، یہ بھی گناہ کا کام ہو سکتا ہے؟ یہ جاننا بہت ضروری کہ ہاں، ایسی نمازیں، ایسے روزے، ایسی عبادتیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہ ہوں، ایسی عبادتیں گناہ ہیں۔ ایسی عبادتوں کے کرنے پہ ثواب نہیں، گناہ ملتا ہے۔ مثال کے طور پر میں ایک چیزیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے تابعی گزرے ہیں۔ مصنف عبد الرزاق کے اندر یہ روایت موجود ہے صحیح سند کے ساتھ، اور شیخ البانی نے الارواء کے اندر بھی اس روایت کو نقل کیا، اور یہ سند بالکل صحیح ہے۔ سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک آدمی کو دیکھا فجر کی نماز کے بعد کہ وہ نمازیں ادا کرتا جا رہا ہے، نماز پڑھتا جا رہا ہے، نوافل پڑھتا جا رہا ہے۔ اب آپ سے میں پوچھوں کہ نوافل پڑھنا یہ کیا اچھا عمل ہے یا بیکار عمل ہے؟ نوافل پڑھنا یہ بہتر عمل ہے یا خراب عمل ہے؟ ظاہر سی بات ہے ایک بہتر عمل ہے، سارے لوگ کہیں گے۔ لیکن سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے اسے نماز پڑھنے سے روکا، منع کیا، تو اس نے پلٹ کر جواب دیا، ایعذبنی اللہ علی صلاۃ، کہ اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے پہ عذاب دے گا مجھے؟ تم مجھے نماز پڑھنے سے روک رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے نماز پڑھنے پہ عذاب دے گا؟ تو سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، کہا تمہیں اس لیے اللہ عذاب نہیں دے گا کہ تم نماز ادا کر رہے ہو، تمہیں عذاب اللہ اس لیے دے گا کہ تم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے خلاف عمل کر رہے ہو، آپ کے طریقے کے خلاف عمل کر رہے ہو۔ اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا صلاۃ بعد الصبح حتی تطلع الشمس، کہ فجر کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں ہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، الا یہ کہ اگر کسی آدمی کی فجر کی نماز یا اسی طریقے سے فجر کی سنت وغیرہ چھوٹ گئی ہو تو اسے ادا کر سکتا ہے، لیکن عام نوافل وہ ادا نہیں کر سکتا۔ معلوم یہ ہوا کہ عصر اور فجر کی نماز ادا کر لینے کے بعد اگر کوئی آدمی عام نوافل پڑھتا ہے تو نوافل پڑھنے پہ گناہ ملے گا، ثواب اسے نہیں ملے گا۔ اسی طریقے سے جمعے کا دن بڑا ہی عظیم دن ہے۔ اب کوئی آدمی یہ سوچے کہ لاؤ جمعے کے دن روزہ رکھ لیتا ہوں، بڑا عظیم دن ہے، اور جمعے کی رات کو عبادت کر لیتا ہوں، بڑی عظیم رات ہے، تو کیا ایسا کرنا درست ہوگا اس کا؟ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تخص لیلۃ الجمعۃ بقیامها ولا نہار بصیامها، جمعے کی رات کو عبادت کے لیے، رات جاگنے کے لیے، تہجد کے لیے، قیام اللیل کے لیے خاص مت کرو، اور جمعے کے دن کو روزے کے لیے خاص مت کرو۔ معلوم یہ ہوا کہ جمعہ کا دن بڑا ہی اہم دن ہے، لیکن جمعے کے دن روزہ خاص طور سے نہیں رکھا جا سکتا ہے، اور نہ ہی جمعے کی رات میں قیام خاص طور سے کیا جا سکتا ہے۔ اب اس کے بعد یہ معاملہ بھی ہمارے اور آپ کے سامنے واضح طور پہ ہونا چاہیے کہ ہر وہ عمل، ہر وہ کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہوگا، وہ کام اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں کیا جائے گا۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا ہمارے اس دین کے اندر جو ہمارے اس دین میں نہیں ہے تو کیا ہے؟ وہ مردود ہے، ریجیکٹڈ ہے، قبول نہیں کیا جائے گا۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہمارے دین میں نہیں ہے تو کیا ہے؟ قبول نہیں کی جائے گی۔ یعنی بدعت، ایسا عمل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہ ہو اور نئے طریقے سے ایجاد کیا گیا ہو تو وہی عمل کیا ہے؟ بدعت کہلاتا ہے، اور بدعت بڑا ہی سخت گناہ ہے، بڑا ہی سخت جرم ہے۔ قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حوض کوثر پہ تشریف فرما ہوں گے اور سارے کے سارے لوگوں کو اللہ کے نبی اپنے دست مبارک سے پانی پلائیں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ موقع نصیب فرمائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے ہمیں حوض کوثر کا پانی نصیب ہو۔ صحیح مسلم کے اندر روایت ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانی پلا رہے ہوں گے کہ کچھ قوم آئے گی، کچھ جماعت آئے گی،
اللہ کے نبی کہیں گے آؤ آؤ میں تمہیں اپنے دستے مبارک سے پانی پلاتا ہوں، جبھی فرشتے آ جائیں گے اور رکاوٹ بن جائیں گے اور کہنے لگیں گے اے اللہ کے نبی آپ کو نہیں معلوم انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ کو نہیں معلوم کہ ان لوگوں نے آپ کے بعد آپ کے دین کے اندر کتنی نئی نئی چیزیں ایجاد کر ڈالی تھیں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنیں گے، مشفق نبی، رحمت والے نبی، جب یہ الفاظ سنیں گے کہ انہوں نے میرے دین کے اندر نئی نئی چیزیں ایجاد کر ڈالی تھی، تو آپ فرمائیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی، ایسے لوگوں کو مجھ سے دور ہٹاؤ جنہوں نے میرے بعد میرے دین کے اندر رد و بدل کر ڈالا تھا، ترمیم کر ڈالا تھا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام خطبے میں، تمام دروس میں جو خطبہ پڑھا کرتے تھے علیکم بسنتی اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، سب سے بہتر بات اللہ کی بات ہے، وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور بہت سارے راستے بنائے جائیں گے لیکن ان راستوں میں سب سے بہتر راستہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا۔ پھر آپ فرماتے ہیں وشر الامور محدثاتها، اے لوگوں بہت سارے معاملے ہوں گے لیکن تمام معاملوں میں سب سے برا معاملہ کیا ہوگا؟ دین کے اندر کوئی نئی چیز ایجاد کرنا ہوگا۔ وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اور دین کے اندر ہر نئی چیز بدعت ہوگی اور ہر بدعت گمراہی ہوگی اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہوگی۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقوں کو تلاش کرنے کی کوشش کرے۔ اگر نمازیں پڑھ رہا ہے تو دیکھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو رہی کہ نہیں ہو رہی ہیں۔ اگر وہ حج کر رہا ہے تو دیکھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کہ نہیں ہے۔ اگر وہ زکوٰۃ دے رہا ہے تو دیکھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کہ نہیں ہے۔ اگر وہ کاروبار کر رہا ہے تو دیکھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کہ نہیں ہے۔ یہ ہر انسان کے لیے واجب اور ضروری ہے اور اس کے خلاف مت جائیے، اور یہ بات یاد رکھیے کسی کی بھی بڑائی کسی کی بھی بڑائی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہیں کی جا سکتی ہے۔ دنیا کا کتنا ہی عظیم انسان کیوں نہ ہو، وہ ہمارے اور آپ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں سے نکلنے والی دھول کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، چاہے وہ صحابہ کرام کی ذات بابرکات ہی کیوں نہ ہو۔ پھر عام آدمی کیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ اور یہی وجہ ہے کہ ایک مرتبہ جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تورات کا نسخہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ اس میں بہت ساری باتیں درست اور صحیح معلوم ہوتی، کیوں نہ ہم اس سے فائدہ حاصل کریں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ گئے اور آپ نے فرمایا تم تورات کی بات کرتے ہو جس پر تورات نازل کی گئی، وَلَوْ كَانَ مُوسَىٰ حَيًّا مَا وَسِعَهُ إِلَّا اتِّبَاعِي، جس پر یہ کتاب نازل کی گئی، موسیٰ کلیم علیہ السلام بھی اگر آ جائیں میری موجودگی میں تو انہیں بھی میری اتباع کرنی ہوگی، میرے پیچھے پیچھے چلنا ہوگا، جبھی جا کر کے کامیابی ملے گی۔ تو ایک نبی اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہو تو اسے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہوگی۔ تو پھر کسی انسان کے لیے کیسے جائز اور درست ہو سکتا ہے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کسی غیر نبی کی بات کو تسلیم کرے؟ اور آپ ہم جانتے ہیں کہ اس دنیا میں دو عظیم لوگ پیدا ہو، ایک آسمان سے اتارے جائیں گے جو عظیم نبی ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، خود نبی ہیں اور آسمان سے اتارے جائیں گے، اور اسی طریقے سے مہدی پیدا کیے جائیں گے۔ لیکن یہ دونوں لوگ عیسیٰ علیہ السلام باوجود کہ نبی ہیں وہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے، آپ کی شریعت کی پیروی کریں گے، اپنی شریعت کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے۔ ایسے سیدنا مہدی بھی ایسا کریں گے۔ تو پھر میرے بھائیوں ساتھیوں عزیزوں، یعنی بہت بڑی بات ہے۔ اب اس سے بڑی بات کیا کہی جا سکتی ہے کہ ایک نبی بھی اگر اس وقت پیدا ہو جائے یا آسمان سے اتارا جائے تو اسے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہی زندگی گزارنی ہوگی، حالانکہ اسے اللہ نے رسول بنایا، حالانکہ اسے اللہ نے نبی بنایا۔ تو پھر ایک غیر نبی جس کے متعلق قرآن کی آیات بھی نہیں ہے، پیغمبر اعظم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی نہیں ہے، جسے نبی اور رسول بھی بنایا نہیں گیا، جسے اللہ نے بھی امام نہیں بنایا، اللہ کے رسول نے بھی امام نہیں بنایا، تو پھر ایسے لوگوں کی بات کو کیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مقابلے میں پیش کیا جا سکتا ہے؟ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ جو ہے یہ کھوکھلا ہے اور کمزور ہے، اس لیے کہ ان المحب لمن یحب مطیع، ہر محبت کرنے والا شخص اپنے محبوب کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، بات کو بہت لمبا نہ کرتے ہوئے صرف خلاصہ کے طور پہ آپ کے سامنے جو بات پیش کرنی ہے وہ یہ ہے کہ
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، آپ کی فرما برداری، یہی نجات کا ذریعہ ہے، یہی جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ ہے، یہی دنیا اور آخرت میں سرخرو ہونے کا ذریعہ ہے، یہی قیامت کے دن نبیوں، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ رہنے کا ذریعہ ہے، یہی اللہ رب العالمین کی رحمتوں کو سمیٹنے کا ذریعہ ہے، یہی جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ ہے، اور یہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کا ذریعہ ہے، یہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا مستحق بنانے کا ذریعہ ہے، یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک سے حوض کوثر کا پانی پینے کا ذریعہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بغاوت، یہ دنیا میں بھی فتنے کا ذریعہ ہے، آخرت میں بھی فتنے کا ذریعہ ہے، قبر کے اندر بھی فتنے کا ذریعہ اور آزمائش کا ذریعہ ہے، جہنم میں داخل ہونے کا ذریعہ ہے، اور جہنم میں بھی بری طریقے سے رہنے کا ذریعہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محرومی کا ذریعہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک سے حوض کوثر کا پانی پینے سے محرومی کا ذریعہ ہے۔ یعنی حد درجہ نقصان ہے کہ کوئی آدمی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اور آپ کے طریقوں کو چھوڑ دے۔ اسی لیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے، لو ترکتم سنت نبیکم، اے لوگو اگر تم نے اپنے رسول کی سنتوں کو چھوڑ دیا، اپنے رسول کے طریقوں کو چھوڑ دیا، آپ اپنے رسول کے اسوے کو چھوڑ دیا، لضللتم، تو یقینی طور پہ تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑنا گمراہی کی دعوت دینا ہے اور گمراہی کے قریب جانا ہے۔ اس لیے ہر آدمی کو اپنی زندگی کے تمام مراحل میں، تمام اسٹیپ میں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کو اور آپ کے اسوے کو تلاش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، یہی نجات کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو صحیح معنوں میں اتباع سنت یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر مکمل طریقے سے، آپ کے طور طریقے پر مکمل طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے دل و دماغ کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو پیوست فرما دے اور ہمیں مکمل طریقے سے ویسا ہی بنا دے جیسے اللہ رب العالمین ہمیں دیکھنا اور پسند فرمانا چاہتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے ایمان کے ساتھ زندہ رکھے اور ایمان پر ہی ہمارا خاتمہ فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔